ہمارے اندر ایز اے نیشن ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، وہ ہے آنیسٹی. آنیسٹی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت براڈ ٹرمینالوجی ہے، اور میں اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس ہے، بلکہ ملٹیپل ایکسپیرینسز ہیں، وہ شیئر کروں گی. کہ کچھ سال پہلے کراچی کے اندر مجھے ایک ڈاکیومنٹ باہر بھیجنا تھا، تو آئی وینٹ ٹو DHL. وہاں پر کچھ بل ایسے بنا جیسے 17-18 ہزار روپے، اور اس کے ساتھ کچھ 100 روپے اوپر سے تھے. اس طرح سے تھا کہ میں نے فرض کر لیں کہ 400 روپے وہاں پے کرنے تھے اور 600 واپس آنے تھے آفٹر 17,000. مطلب کہنے کا مقصد، اماؤنٹ بتانے کا یہ ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ 1-2 ہزار روپے کی چیز تھی، آپ نے 17-18 ہزار روپے خرچ کیے. تو جب میں نے رسیٹ وغیرہ اپنی سب واپس لے لی، تو میرے جو بچے ہوئے پیسے تھے آئی واز ویٹنگ کہ اب مجھے 600 روپے واپس کریں گے. تو وہ جو وہاں پر جو اٹینڈنٹ تھے وہ اس طرح سے ایکٹ کرنے لگے کہ جیسے مطلب آپ کا کام ہو گیا، جائیں. تو میں نے کہا کہ میرا چینج، تو 2-3-4 چیزیں اٹھا کے رکھ کے ادھر ادھر کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہے. تو مطلب اب میں ان کا منہ دیکھ رہی ہوں کہ بھائی چینج نہیں ہے، تو میں کیا کروں. تو مجھ سے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ باہر جائیں، برابر میکینک کی شاپ بنی ہوئی ہے، آپ جا کے میکینک کی شاپ سے جو ہے وہ چینج لے کر آ جائیں، کیونکہ میرے پاس تو چینج نہیں ہے. تو نیا نیا ایکسپیرینس تھا میرا. میں نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر میں نے کہا میں یہاں سے نکل کے کہاں جا کے میکینک سے چینج مانگوں گی. تو دل تو میرا نہیں چاہ رہا تھا، صاف بات ہے، کوئی بھی اپنے پیسے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میرے ساتھ چھوٹا بچہ تھا تو مجھے چھوڑنا پڑا. سیکنڈ ٹائم میرے ساتھ یہ ہوا ایک اور آؤٹ لیٹ کے اوپر، فوٹوگرافی کی ہے، شاید نام لینا اتنا مناسب نہیں ہوگا. تو وہاں پر میں گئی اپنی ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے، اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے بل بنا، کوئی آپ سمجھیں 1,900 روپے کا بل بنا. اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب 2,000 روپے میں نے وہاں پر پے کیے، تو وہاں ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہی بات کہ جی میرے پاس چینج نہیں ہے، آپ باہر جائیں، سبزی والا کھڑا ہوا ہے اور فلانا کھڑا ہوا ہے، آپ جا کے جو ہے وہ اس سے چینج لے لیں. اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے میرے ساتھ DHL پہ چیز ہو چکی تھی، تو مجھے کلک کیا کہ پھر وہی والی بات کہ میں سبزی والے کے پاس جاؤں، میں جا کے اس سے کہوں کہ بھائی یہ 1,000 روپے ہیں، تم لے لو، اور تم مجھے جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ چینج دو. تو جب فوٹوگرافی والوں کے پاس چینج نہیں ہے تو سبزی والے کے پاس کہاں سے آئے گا. تو وہاں پر میں نے 100 روپے چھوڑے. اور یہ چیز جو ہے نا اوور اینڈ اوور ہوتی گئی. اس کے بعد ڈرائیور سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ باہر بڑے اچھے یہ کوئی فروٹس رکھے ہوئے ہیں فلانے سبزی والے سے اور فروٹ والے سے، آپ یہ چیز لے دیں. سیم تھنگ ہیپن. آپ نے 100 روپے کا نوٹ دیا، اس نے کہا کہ فروٹس آپ کے جو ہیں فرض کر لیں کہ 70 کے آئے ہیں، 70 روپے کے آئے ہیں، اور 30 روپے واپس نہیں آئے. کیونکہ سبزی والے نے کہہ دیا میرے پاس چینج نہیں ہے، اس نے رکھ لیا. اس کے بعد میں ایک اچھے ویل نون سپر مارکیٹ کے اندر گئی جہاں گوشت مل رہا تھا، اور وہاں جا کے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے جب گوشت لیا، تو وہاں پر بھی سیم چیز ہوئی کہ انہوں نے 50 روپے واپس نہیں کیے. جب میں سپر مارکیٹ کی مین ٹل کے اوپر گئی جو باقی گروسریز کے لیے پیمنٹ کرنے کے لیے، تو وہاں کوئی 3 یا 4 روپے بچے ہارڈلی، اور انہوں نے میرے وہ 2-3 روپے 4 روپے واپس نہیں کیے. وہاں پر میرا بیٹا چھوٹا تھا، تو اس نے کہا، میں اس کو سکھا رہی تھی کہ شاپنگ کیسے کرتے ہیں، کیسے پیسے دیتے ہیں، کیسے واپس لیتے ہیں. اس نے کہا مما ہمارے تو 3 روپے واپس آنے تھے، تو ہمارے 3 روپے تو نہیں آئے. اس پہ دکان والا اس طریقے سے اس نے ایکٹ کیا، ٹل والے نے، جیسے کوئی 3 کروڑ روپے میں نے اس کی جیب سے مانگ لی ہیں، اور اس نے نکال کے ایک دم سے جو کوائنس تھے وہ زور سے پٹکے کہ جی یہ رہے آپ کے نا 5 کا مجھے وہ دیا، کوائن دیا کہ یہ رہا. تو بھائی میرے 3 روپے بنتے ہیں، میں 5 کیوں لے لوں. تو میں نے اپنے بیگ میں سرچ کیا، اتفاق سے کوائنس پڑے ہوئے تھے، تو میں نے بھی نکال کے اس کو 2 کوائنس واپس کر دی. اور میں نے اس کو کہہ دی یہ بات کہ بھائی جب میں نے اپنے 3 روپے نہیں چھوڑے تھے نا، تو میں تمہارے 2 روپے لے کے بھی نہیں جاؤں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ پرائسز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں. اور یہ سب چیزیں ڈفرینٹ علاقوں کے اندر ہوئی. DHL کسی ایک ایریا کے اندر تھا، فوٹوگرافی کی شاپ جو ہے وہ کسی اور ایریا کے اندر تھی، فروٹس میں نے چلتے چلتے سڑک پر کہیں اور دیکھے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیول کے اوپر ہیں پاکستان میں، آپ کسی بھی ایریا کے اندر ہیں، اور آپ کتنے بھی روپے کی چیز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ سامنے والا کیونکہ خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے 2 روپے بچ رہے ہیں، تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں رکھ لوں. مجھے ٹپنگ کلچر اکثر سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ بلا وجہ کی بحث ہو جائے گی کہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی ٹپ ہونی چاہیے، تو خیر اس کے اوپر کبھی اور بات کریں گے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، آپ نے ایک سروس کسی کو پرووائڈ کی، اب ٹپ کس بات کی؟ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کی سیلری مل رہی ہے، وائی ٹپ؟ تو یہ چیز کیونکہ جب یہ ایکسیسو ہو جاتا ہے نا، دیکھیں تھوڑی بہت ٹپ آپ نے خوش ہو کے کسی کو دیا، اس نے اچھی سروس دی، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ایکسیسو ہو گئی. جیسے خاتون نے لکھا کہ وہ سیلون گئی ہیں، ان کے بالوں میں ڈائی کسی نے کیا، اسٹائل کسی نے کیا، بلو ڈرائی کسی نے کیا، اب سب کھڑے ہیں کہ ہم کو ٹپ دی جائے.
آلریڈی ایک آدمی بیوٹی پارلر کے اندر آ رہا ہے, آلریڈی وہ پیمنٹ کر کے آ رہا ہے, اب وہ فردن ہر آدمی کو اگر ٹپ کرتا رہے گا تو اس کی کاسٹ کہاں پہنچ جائے گی؟ کنزیومر کو بھی تو انسان سمجھے نا. تو خیر میں ٹپنگ کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ٹپ بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا, کسٹمر آپ سے خوش ہوا, اس کو جو اس کی جیب اجازت دیتی ہے, جو وہ لے کے چلائے گھر سے, اس نے وہ دے دیا. یہ سمجھنا کہ کسی دوسرے آدمی کے پیسے کے اوپر میرا رائٹ ہے اور میں رکھ لوں کیونکہ اس آدمی نے 25,000 روپے خرچ کیے ہیں, تو اب اگر بدلے کے اندر 500 روپے بچ گئے ہیں تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں رکھ لوں. دس از ڈس آنیسٹی. یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہی ہے, یہ چوری ہی ہے. نو میٹر آپ اس کو کتنا بھی گلوریفائی کر دیں, آپ کتنا بھی کہہ دیں کہ سامنے والا ضرورت مند ہے یا سامنے والا سارا دن محنت کرتا ہے. دیکھیں ایک امیر آدمی اگر کروڑوں روپے کما رہا ہے نا, تو وہ امیر آدمی بھی محنت کر کے ہی کروڑوں روپے کما رہا ہے. اور ایک ایسا آدمی جو فائنینشلی ویک ہے یا اس کا بزنس نہیں چل رہا ہے یا وہ کسی ایسے پروفیشن کے اندر ہے جس میں وہ زیادہ کما نہیں پا رہا, محنت وہ آدمی بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایک شخص محنت کر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں یا وہ سمہاؤ رچ ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس امیر آدمی کے پیسے جو ہیں وہ روک لیں یا ہم نہ دیں, یا ہم کہیں کہ چلو یار تھوڑے سے ہم نے لے کے ضائع کر دی تو کیا ہوا, اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے. یہ بے ایمانی ہی ہے. دوسرے انسان کے پیسوں کے اوپر حق جتانا اور اس کو بغیر بتائے اس کے پیسے روک لینا, یہ بے ایمانی ہے. اس کو بے ایمانی سمجھیں.